یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو پہاڑوں پہ جب نازل کرنے کی بات آئی تو پہاڑ جیسی مضبوط ترین شے کے اندر بھی لرزہ طاری ہو گئی۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم سبھی حضرات کو 17 پارہ کی تراویح سننے کی توفیق بخشی اور ہمارے امام صاحب کو پڑھانے کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی امام اور مصلیین دونوں کی کوششوں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آج ہم لوگ 17 پارہ کی تفسیر سماعت کریں گے۔ یہ سورہ انبیاء ہے، ایک سورہ انعام جو پیچھے گزر چکی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 18 نبیوں کا ذکر کیا اور اس سورہ انبیاء میں 17 نبیوں کا ذکر ہے۔ اس سورت کا آغاز ہی اتنے ڈراؤنے انداز میں ہے اور اتنے تنبیہ والے الفاظ کے ساتھ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے سینے میں ایمان کا صحیح چراغ روشن ہے اور اللہ کی ذات پر اس طریقے سے یقین ہے جیسا اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، تو یقیناً وہ سر سے لے کر کے پیر تک کانپ اٹھے گا۔ اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا۔ دیکھیے عربی زبان میں جیسے جیسے کسی لفظ کی حیت بدلتی جاتی ہے، جیسے انگریزی میں ہم لوگ بولتے ہیں نا اسپیکنگ، اسپیکر، تو لفظ جیسے جیسے بدلے بڑھے اس کے مفاہیم بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے جو یہ لفظ استعمال کیا اقترب للناس حسابهم، مطلب یہ ہے کہ حساب و کتاب کا دن بہت قریب آ گیا۔ یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جس وقت اللہ کے رسول اس روئے زمین پر موجود تھے، صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کی ایمانی روشنی کو بڑھاتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ جب اس زمانے میں یہ بات کہی گئی ہے اور اب جب کہ 1400 سال سے زیادہ کی مدت بیت چکی ہے تو اور ہم اور زیادہ قریب ہو گئے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اب بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جبکہ حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، صرف ایک غفلت کی بات نہیں کہی گئی بلکہ دو غفلت۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی نے کوئی بات سنی، ایک آدمی کے سامنے کوئی بات بیان کی جا رہی ہو اور وہ آدمی سن نہیں پا رہا ہو، غفلت میں ہو، تو یہ ایک الگ معاملہ۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ سنی انسنی کر رہے ہیں، یعنی بات جو پیش کی جا رہی ہے اسے سنتے بھی ہیں
سننے کے باوجود بھی توجہ نہیں دیتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غفلت کی انتہا یہ ہے کہ صرف نہ سننا تو دور کی بات، جو بات پیش کی جاتی ہے اس سے وہ انکار کرنے لگتے ہیں، اس سے بھاگنے لگتے ہیں۔ اور جب عام حالات میں اگر انسان کسی کے اوپر احسان کرے، اگر کسی کی مدد کرے، یہ جانتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، وہ آدمی اگر بات کو نہ مانے تو آپ یہ سوچئے کہ اس انسان کو کتنا غصہ اٹھتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب ہماری بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سننے کے بعد جب لوگ اعراض کرنے کے ساتھ ساتھ، غفلت کے ساتھ ساتھ اعراض کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا جلال آتا ہوگا، ذرا سوچئے، اس کا اندازہ لگائیے۔ ہوتا ہے نا آج کل۔ اچھا یہ عجیب بات ہے، میں قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ میرا جہاں تک اپنا مشاہدہ ہے، میں بہت ساری سائیکلوجی پہ حیرت کرتا ہوں۔ جیسے آج کل آپ دیکھیے گا، جیسے کوئی دینی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں، کچھ لوگ اونگ رہے ہیں، کچھ ادھر کھجوا رہے ہیں، ادھر کھجوا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو اگر بلایا جائے ادھر کنارے سے کہ صاحب چلو ذرا تفسیر سن لیتے ہیں، 4 گھنٹہ کسی ڈرامہ کو دیکھنے کی فرصت ہے، 2 گھنٹہ رمضان کے جیسے مقدس مہینے میں 1 گھنٹہ تراویح اور آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کبھی کبھار بڑھ جائے تو اس کی فرصت نہیں ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ پیدا کرنے والے کے کلام کو سننا ہے اور پیدا کرنے والے کے سامنے جھکنا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم کو میں نے ایسا مہینہ عطا کیا ہے جو مہینہ مسلسل آفر کا مہینہ ہے، یہ تمہارے ظرف، تمہارے دل، تمہاری طبیعت پہ منحصر ہے کہ تم اسے کتنا سمیٹ لیتے ہو۔ وہ کسی کے سامنے بہت سارا پیسہ پھینک دیا جائے گا، تیری مرضی جتنی ہے اٹھا لے، پھر اس میں سے وہ اتنا اٹھاوے تو اس کو آپ بے وقوف کہیں گے؟ نہیں کہیں گے اس کو آپ۔ لیکن اللہ نے پورا نیکیوں کا پورا میدان کھول دیا، جتنا سمیٹنا ہے سمیٹ لے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان غفلت کرتا ہے۔ جاتے رہتے لوگ بولے آؤ نا سنتے ہیں، ارے ٹھیک ہے سن لیں گے یار، وہی مولانا تو ہے، پھر کل سن لیں گے، آج چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعراض کرنا ہوا۔ غفلت میں بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، آپ نے تھوڑی سنی، تھوڑی نہیں سنی، یہ تو کچھ حد تک چل سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا، لیکن ایک بات کو بالقصد آپ دنیاوی ضرورتوں کے لیے، جس کے لیے 11 مہینہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی قربانی نہیں دینا چاہتے ہیں، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی آپ کے اوپر۔ آگے دیکھیے گا، عجیب و غریب بات کہی گئی، لاہیۃ قلوبہم واسر النجوى ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ اور جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو کھیل کود کے ساتھ سنتے ہیں۔ کھیل کود کے ساتھ سننے کا کیا مطلب؟ آدمی سنا تو اور سنانے والے کا مذاق اڑا رہا ہو۔ جیسے ہم لوگ آج کل محفلوں میں بیٹھتے رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے جیسے ایک آدمی ایک کو ٹسکاتا ہے، دیکھو وہ بھی دیکھ کر کے اس کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے، ہنستا ہے۔ یہ کوئی بچے کے اینول فنکشن، کوئی پروگرام چل رہا ہے اسکول کا کہ بچہ پرفارمنس اگر اچھا دے رہا ہے تو آپ دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، شاد کر رہے ہیں۔ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو پہاڑوں پہ جب نازل کرنے کی بات آئی تو پہاڑ جیسی مضبوط ترین شے کے اندر بھی لرزہ طاری ہو گئی۔ یہ وہ پہاڑ ہے، یہ وہ قرآن ہے جسے بڑی بڑی مخلوقات نے اپنے اوپر لینے سے انکار کر دیا۔ اس قرآن کے اس اثر اور اس احساس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ محسوس کریں تو قرآن سننے کے بعد اگر نہیں بھی سمجھ میں، تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ قرآن کی آیتیں، اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی انسان کی ہے، کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے۔ یہ جو ہے لفظ آسمان سے اترا ہوا، یہ زندہ معجزہ ہے ایک طریقے کا، یہ اللہ کا کلام۔ یہ تو سوچ رہے جو پیدا کرنے والے نے اس کو بھیجا، اس کلام کو سنتے ہوئے ہماری آنکھیں ایسا لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس میں گم ہے، ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس اور اس کے خوف سے ایک لرزہ و ترسا ہونا چاہیے، ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے، ہمارے پورے وجود پر ایک سکینت اور ایک خاص قسم کا اثر اگر غالب ہو تب اللہ کا کلام آپ کو اثر انداز کرے۔ یہ ہنسی اور ٹھٹھے والا کلام نہیں ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ تم سنو یا نہ سنو. اگر تم سنو گے تو آپ اپنے اوپر احسان کرو گے, اگر رحمتیں سمیٹو گے تو اپنے اوپر احسان کرو گے, نہ کسی مولانا کے اوپر احسان کرو گے, نہ مسجد کے اوپر, نہ انتظامیہ کے اوپر, اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ جتنا چاہیں کما لیں. لاہیتاً قلوبہم واسر النجوا, ایک تو دل غافل ہے اس کے. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ جب دل غافل ہوتا ہے انسان کا, جب دل خراب ہوتا ہے تو پورے اعضائے جسمانی اس کی تابعداری کرنے لگتے ہیں. غلام ہے دل کے, ہاتھوں کا پورا جسمانی وجود غلام ہے. اسی طریقے سے یہ لوگ جو سنتے تھے نا تو غفلت کے ساتھ سنتے تھے, دل کی خرابی اس کے اندر طاری ہو گئی تھی اور پھسپھساتے تھے, کان میں پھسپھساتے تھے. اسی لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب کوئی مولوی یا مولانا قرآن حدیث اللہ کی باتیں سنا رہا ہو تو کان میں پھسپھسی نہیں کرنا چاہیے. خاموشی سے, خشوع اور خضوع کے ساتھ غور سے آپ سنو. 4 آدمی بھی اگر بیٹھ کر کے سکون سے سنتا ہے تو وہ منظر اچھا لگتا ہے. 500 آدمی کی بھیڑ ہو اور 300 آدمی کود رہے ہوں, 200 آدمی سن رہا ہو تو سنانے والا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, سننے والا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. اسی لیے بہت اطمینان سے, بہت سکون کے ساتھ یہ لمحہ جو گزر رہا ہے نا, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا قیمتی لمحہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو سنتے تھے نا تو بالکل کھیل کود کے ساتھ سنتے تھے, مذاق سمجھتے تھے کیا بک رہا ہے. آج کل ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب کوئی آدمی اپنے سماج اور معاشرے کا, اس سماج کو اٹھانے کے لیے, بلندی پہ پہنچانے کے لیے جب کوئی لاجک لے کر کے آتا ہے, کوئی فلسفہ پیش کرتا ہے, قوم کو بتاتا ہے کہ بھائی تم لوگ جو کر رہے تھے وہ غلط تھا, اب ایسے کرنا چاہیے, تو سب اس کا مذاق. یہ دیکھو میرے سامنے کل گھوم رہا تھا, پینٹ پہن کے گھوم رہا تھا, یہ میرے سامنے بڑا ہوا, مجھے سمجھانے کے لیے. ارے یار پینٹ پہن کے گھوم رہا تھا یا کپڑا پہن کے گھوم رہا تھا یا کوٹ لگا کے پہن رہا تھا, یا غریب کا بیٹا ہے یا امیر کا بیٹا ہے, یہ بعد میں فیصلہ کرنا. پہلے یہ تو دیکھو کہ وہ اپنی زبان سے بول کیا رہا ہے, اس کے اندر حقیقت ہے یا نہیں, اس کے اندر صداقت ہے یا نہیں, بات لاجیکل ہے یا نہیں. اگر ان سینس بات کر رہا ہے تو پھر اس سے تم بحث کرو. اور دیکھیں پھر کیا کہتے تھے, بل قالوا اضغاث احلام, یہ جو بولتے تھے نا, بولتے تھے کہ یار یہ ایک بیمار ذہن کی اپج ہے. جیسے کوئی خواب میں کوئی انسان دیکھتا ہے, خواب پریشان, خواب میں کوئی چیز ملتی ہے اور اس کو یہ بھٹکایا جا رہا ہے, بولے جا رہا ہے. اور یہ سب سے زیادہ پرابلم ان لوگوں کے پاس یہ پیش آتی ہے نا جو یہ سب نیا شگوفہ چھوڑتے ہیں, جو لوگ سماج کے نام نہاد اپنے آپ کو بہت بڑے بقرات, سقراط, فلسفی اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کتنے بڑے 30 مار خان سمجھتے. وہ انہی لوگوں کا سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے کہ وہ پن کرنا شروع کر دیتے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں, یہ جو بولتا ہے یہ دراصل شاعری کرتا ہے. جب کوئی شاعر اپنے کلام, اپنے الفاظ اور اپنی بات میں بہت زیادہ کمال کو پہنچتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ شاعری نہیں کرتا ہے, ساحری کرتا ہے. یعنی جب بولتا ہے تو اس کی شاعری براہ راست دل پہ اثر انداز ہوتی ہے. کہتے تھے کیا, ارے یہ شاعر مجنوں کا کلام ہے, یہ کیا سنتے رہتے ہو, اس میں تو کوئی دم خم ہے نہیں, بس یوں ہی سناتا رہتا ہے. یہاں پر ایک ماجد غامدی کر کے ایک مفسر, انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک صحابی کے سامنے ایک تماش بین جادو دکھانے والا آدمی نا بیٹھ کر کے جادو دکھا رہا تھا. اس نے ایک آدمی کا پگڑا سر قلم کر دیا اور اس کے بعد پھر اس کو زندہ کر دیا. لوگ شور مچانے لگے, ارے 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 یہ تو مار کر کے زندہ کر دیا. انہوں نے کیا کیا, پکڑا اس کو, اسی کی گردن مار دی, کہا کہ ذرا اپنے آپ کو زندہ کر کے دکھا دے. ایک صحابی کی غیرت نے للکارا کہ یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے, اللہ کے علاوہ اپنے اوپر خود کو یہ طاری کر رہا ہے کہ میں مارتا جلاتا ہوں. ان کی ایمانی غیرت جوش میں آئی, قتل کر دیا اس کو. تو یہ لوگ کہتے تھے کیا, یہ شاعر ہے, یہ مجنوں ہے, یہ شاعر ہے, یہ بس تھوڑی دیر کے لیے اثر انداز باتیں ہوتی ہیں, اور یہ باتیں جب کرتے تھے پھسپھساتے تھے. یہ نجوا کا معنی ہوتا ہے پھسپھسانا, کان میں ایک دوسرے کو سرگوشی کرنا. اور جب آدمی سرگوشی کر کے کسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو وہ سب سے خطرناک قسم کا منصوبہ ہوتا ہے, جو اندر ہی اندر آدمی کسی بات کو بڑھانا چاہتا ہے. آگے کیا کہہ رہا ہے بھائی, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي مَا آمَنْتُ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا فَهُمْ يُؤْمِنُونَ. یہاں تک ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ صاحب یہ جو ہے, یہ جتنی بھی باتیں کہتا ہے یہ دراصل یہ تو بشر ہے. اور ایک بات اس میں اور ہے, اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی جب یہ بات انہوں نے کہی نا کہ یہ ساحر ہے وغیرہ وغیرہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ارے جا کے اہل ذکر سے پوچھو، یہود اور نصارہ کے جو بڑے اکابر علماء کرام ہیں ان سے معلوم کرو جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کے اندر کیا ہے. ارے جو آدمی زبان کو جانے گا، جو لینگویج کو جانے گا، وہی نہ طے کرے گا کہ اس آدمی کے لینگویج اور بات کا لیبل کیا ہے. کیا کہا؟ فاسألوا اہل الذکر. یہاں پہ میں رک کے تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. کہا کہ اہل ذکر سے سوال کرو. وہ اہل ذکر تھے نا، وہ جو اسحما کے دربار میں جو لوگ رونے لگے تھے وہ یہود و نصارہ کے قسیسین و رہبان تھے. یہاں کہا گیا کہ اہل ذکر سے پتہ کرو، یعنی جو پڑھے لکھے نصارہ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے جو لوگ ہیں پڑھے لکھے، ان سے آپ معلوم کرو کہ یہ باتیں جو ہیں اس کے اندر دم کتنا ہے. یہاں پہ کہا گیا ہے اہل ذکر. یہ اہل کس کو کہا جاتا ہے؟ جیسے کوئی آدمی کوئی گھر اور مکان کا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ یہ اہل خانہ. مطلب، اور اہل خانہ یعنی اس گھر کا وہ مالک ہے، گھر کا وہ پورے طور پر اس کی ملکیت ہے. یہاں پر ایک سائیکلوجیکل بات یہ کہنے کی ہے، ایک آدمی پوری دنیا گھوم جائے، لیکن جیسے میں ابھی آپ کے یہاں اتنے دنوں سے ہوں، آپ کہیے گا کہ مولانا کوئی کمی امی تو نہیں ہے کھانے پینے میں؟ کمی امی نہیں، الحمدللہ سارا چیز کا انتظام ہے. لیکن آپ یہ پوچھیے گا کہ نہیں آپ سیٹسفائی ہیں تو یہ شاید میں بولوں گا کہ نہیں، اس لیے کہ یہاں پہ تو اپنے گھر بار کو چھوڑ چھاڑ کے آیا ہوں. لیکن اپنے گھر پہ آدمی چاہے وہ چٹائی پہ سویا ہوا ہو، نمک روٹی کھا رہا ہو، بہت اطمینان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ باہر چاہے جتنا بڑا، ہم لوگ زیادہ تر سفر کرتے تو مجھے معلوم ہے بڑی بڑی آسائشیں سامنے رکھ دی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی دل مطمئن نہیں ہوتا. تو یہاں پہ کہا گیا ہے جیسے ایک آدمی بھٹک کر کے اپنے گھر میں پہنچتا ہے اور سکون پہنچ جاتا ہے. اہل ذکر یعنی سوال بھی کرنا ہے تو جس طرح سے آپ گھوم کر کے دنیا آئے، سکون نہیں ملا، گھر میں اپنے آرام کر رہے ہیں، آپ کو سکون مل گیا، تو پوچھنا ایسے آدمی سے ہے جو نام نہاد جھوٹ پھوس کے جبہ اور قبہ لگائے ہوئے لوگ نہیں ہو، کہنے والے اپنے آپ کو علامہ نہیں ہو، بلکہ وہ جانکار آدمی ہو. وہ ادھر کا روڑا ادھر نہیں ملا ہے اور ادھر کا روڑا ادھر نہیں ملا ہے. آپ پوچھنے کے لیے جاؤ کہ یہاں سے کرنول کا راستہ ہے تو پورا نقشہ آپ کو آدھونی کا سمجھانے لگے، اس آدمی سے نہیں ملنا ہے. راستہ بتاؤ سیدھا کون سا ہے. پوچھنا اس سے ہے جس سے پوچھنے کے بعد آدمی سیٹسفائی ہو جائے. وہ منطق اور فلسفہ بگاڑنے والوں کی باتیں نہیں سننی ہے جو جا کر کے بشر اور رسول میں الجھے ہوئے رہتے ہیں کہ بھائی بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، رسول بشر کیسے. ایسے لوگوں سے آپ کو جا کر کے سوال نہیں کرنا ہے. تو پوچھنا کس سے ہے؟ جو آدمی جانکار ہو، حدیث اور قرآن کا جاننے والا ہو. یہ نہیں ہے کہ بس چورن بیچ رہا ہو، جیسے لوگ وہ سڑکوں پہ بیچتے رہتے ہیں نا، یہ پوریا کھائیے اس سے ساری بیماری دور ہو جائے گی، یہ پوریا کھائیے اس سے سارا پرابلم سالو ہو جائے گا. یہ لاکھ لاکھ کروڑوں روپے کے جن لوگوں نے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، ڈگریاں لے کر کے، کیا اتنے بیوقوف لوگ ہیں جو تمہارے ایک پوریا میں ٹھیک ہو رہا ہے؟ تو یہ شارٹ کٹ فارمولہ نہیں ہے. جس آدمی سے آپ کو پوچھنا ہے وہ آدمی اہل ذکر ہو، جانکار آدمی ہو، اور اس کی لیاقت باضابطہ تسلیم کی جا چکی ہو. لوگ جانتے ہو کہ ہاں بھائی یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، زبان کو جانتا ہو، مسائل کو جانتا ہو، باتیں جو کرتا ہو وہ لاجیکل بات کرتا ہو، آسمان میں چھلانگ مارنے والی باتیں نہیں کرتا ہو. آگے ایک یہ لوگ کہتے تھے نا کہ یار یہ انسان ہے ہماری طرح گھومتا پھرتا تھا، ہے نا، اور یہ کہاں سے، یہ کب کا نبی ہو گیا اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر احسان کر دیا. اس کا ایک جواب دیا گیا، لاجیکل جواب. اور یہ سوال اگر کہیں بھی آ جائے تو اس سوال کے جواب کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا. اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ دراصل کیا بول رہا ہے وہ کہ بھائی یہ تو ہماری طرح ہے. بھائی اس سے پہلے جو نبی آئے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب کے سب بشر ہی تھے. اور ان کی دو علامتیں بتائی گئی ہیں، اور یہ ہے کہ وہ کھانا پینا کھاتے تھے اور دنیا سے چلے گئے. پتہ کیا چلا کہ رسول جو ہوتا ہے نا وہ ملائکہ نہیں ہوتا ہے، وہ ملکوتی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ یہ جو میں نے رسول کو بھیجا ہے، آخری رسول کو، اس روئے زمین کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی لوگ آئے اور چلے گئے، اسی طریقے سے ان کو بھی چلے جانا ہے دنیا سے. بہتر اور سمجھداری یہی ہے کہ تم ان کی بات کو تسلیم کر لو. اللہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بشر ہوتا ہے
جو نبی ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا ہے ہماری طرح، ہماری بھیڑ کا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر موت واقع ہو جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب آگے ایک بڑی پیاری بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ جو آسمان میں جو مخلوق ہیں فرشتے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ جو آسمان کے فرشتے ہیں یہ دن اور رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ملکوتی صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، فرشتوں کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، تو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اس لیے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے گناہوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے انسان کے اندر خشوع اور خضوع کا احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے انسان کے اندر تکبر دور ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے انسان کے اندر انکساری آتی ہے، عاجزی آتی ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے گا تو دل کی پوری صفائی ہوگی۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسے اگر کوئی شخص 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ بولتا ہے تو اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر نہیں ہو، اللہ جھاگ کے برابر ہی کیوں نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، نبیوں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر ایک اس سے پہلے ایک چیز یہ کہی گئی ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اللہ فرماتا ہے اگر اس روئے زمین پر 2 معبود ہوتے، 2 خالق ہوتا، تب اس روئے زمین کا نظام نہیں چل پاتا۔ یعنی ایسے ہوتا کہ ایک خالق، ہم نے اگر آم کا پیڑ بویا ہے، ایک خالق کا مشورہ ہوتا کہ اس میں آم ہی نکلے گا، دوسرا خالق کہنے لگتا کہ نہیں اس میں ببول نکلے گا، تو جھگڑا شروع۔ پتہ چلا کہ ہم گیہوں بو کر کے آئے ہیں اور جب کاٹنے کے لیے گئے ہیں تو بیگن کا پیڑ نکل رہا ہے، کیا نظام ہوتا آپ سوچئے۔ ایک معمولی اسکول کے اندر اگر 2 پرنسپل متعین کر دیے جائیں اور دونوں کو اختیار دیا جائے، پورا پاور ایک دم برابر بار بار اختلاف ہوگا نا، ٹکراؤ پیدا ہوگا کہ نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس روئے زمین کا معبود اور خالق 2 ہوتا، یہ تم سینکڑوں معبودان باطلہ کی پیروی کر رہے ہو، ارے اس کو تو چھوڑو، اگر 2 ہی ہوتا تو اس کائنات کا نظام خراب ہو جاتا۔ ایک کہتا کہ بھائی چاند ادھر سے نکلے گا، دوسرا کہتا چاند ادھر سے نکلے گا، اس اختلاف کی وجہ سے دنیا کا نظام چل ہی نہیں پاتا، اور ہم لوگ تو اور زیادہ پریشان ہوتے۔ جب انسان کی اگر کسی چیز کو اگر بنانا ہوتا، اگر کوئی چیز مان لیا انسان ہی کو بنانا ہے، کوئی نئی مخلوق لانی ہے، ایک پروردگار عالم کہتا کہ بھائی اس کی آنکھ یہاں لگے گی، دوسرا کہتا کہ نہیں یہ پیٹ پر لگائیں گے ہم، تو یہ معاملہ گڑبڑا جاتا، پھر آدمی کیسا دکھنے میں لگتا آپ یہ سوچئے۔ یہاں پر علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت تفسیرہ کیا ہے کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ اس کائنات میں اگر 2 معبود ہوتے تو دنیا کا نظام خراب ہو جاتا، اسی طریقے سے اگر کسی دل کے اندر ایک معبود کے علاوہ دوسرے معبودوں کی جگہ مل جاتی ہے اور لوگ اگر گنجائش پیدا کر لیتے ہیں تو دل کا پورا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 2 خدا ہوتے، 2 اللہ ہوتے، کائنات خراب ہو جاتی، لیکن آپ سوچئے اس دل کا کیا عالم ہوگا جس دل کے اندر سینکڑوں معبودان باطلہ، اللہ ایک ہے لیکن دل نرم گوشہ بنائے ہوئے ہیں کہ صاحب اگر بچہ مانگنا ہو تو چلو اس بابا سے مانگ لیتے ہیں، اگر کوئی روزی مانگنا ہو تو اس سے مانگ لیتے ہیں، ارے صاحب گنگا میاں الگ ہے تو وہ میاں الگ ہے، پیڑ پودے الگ ہیں، اس کو مانو، اس پتھر کو مانو، اس پتھر کو مانو۔ اسی پارے کے اندر ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے اپنے معبود تراشے ہوئے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی اور اس کے معبود کو بھی اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے گا، تب دیکھیں گے تماشا کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس میں وہ لوگ مستثنا ہیں جن لوگوں نے اپنے بارے میں نہیں کہا کہ تم ہمیں پوجنا، بلکہ جن لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ہم جب انتقال کر جائیں تو ہماری پوجا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز عابد اور معبود دونوں کو ڈال دے گا جہنم میں۔ دیکھو تماشا وہ کس لیے ڈالے گا، تاکہ جہنم کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے۔
تو علامہ ابن قیم نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا اس کے اوپر، جو طبیعت جھوم اٹھی کہ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر دو ہوتی تو یہ کائنات کا نظام خراب ہو جاتا، اسی لیے اپنے اپنے دل کی وہ خیریت منائے جن لوگوں نے اپنے دل کے اندر کتنے سارے معبودوں کو جگہ دے کر کے رکھا ہوا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، یہاں پہ بھی کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ جتنے معبود تراشے ہوئے تھے اور رکھے ہوئے تھے، غصہ اٹھا، توحیدی جذبے سے لبریز ہوئے اور جا کر کے انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور پکڑ کے سارے کا تانا بانا بکھر کر کے رکھ دیا۔ ابھی میں ایک جگہ تفسیر کرنے کے لیے گیا تھا، ابھی 5-6-7 سال پہلے۔ دیکھیں ایمانی جوش جب جاگتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا ہم لوگ یہاں پر پہلے اہل توحید نہیں تھے، جب ہم لوگوں نے یہ حدیث سنی کہ جب اللہ کے رسول نے حکم دیا تو سارے کے سارے کعبے کے بت جو ہے نا گرا دیے گئے، جتنے بت رکھے ہوئے تھے، تو ہم لوگوں نے جب یہ حدیث سنی تو ہم لوگ بھی رات میں جو ہے نا JCB وغیرہ لے کر کے پہنچ گئے قبرستان میں، اور جا کر کے جتنے بھی قبروں کو دیکھا، اونچی اونچی قبریں، سب کو یہ کر دیا۔ تو یہ ایمانی جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو، جو چھوٹے چھوٹے بت تھے، سب کو گرا پڑا کر کے رکھ دیا، ایک دم تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور ایک کے گردن میں جا کر کے نا کلاڑی لٹکا دی۔ اب بیٹا تم سب کا تماشا دیکھو مرنے کا کیا ہوا۔ اس کے بعد لوگ آئے، اس کے قوم کے لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہ جو ہمارے سارے معبودوں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا گیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کسی نے جا کے بولا ارے وہ جو ہے نا آزر کا بیٹا، وہ پھسپھساتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے کہ یہ سب بکواس ہے، وہی کیا ہوگا۔ بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، پیش ہوئے، پوچھا گیا کیا تم نے ان سبوں کا کام تمام کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کائے کو پوچھوں گا، سب سے بڑا بت جو ہے نا اس سے پوچھو نا، بتوں کا جو سردار ہے اس سے پوچھو، لمبا چوڑا لگا کر کے رکھا ہے، دن رات بیٹھ کر کے وہاں پہ سر پھوڑتے رہتے ہو، جا کے پوچھو اس سے۔ اب دیکھو وہاں جب انہوں نے یہ سوال کیا، یہاں پہ ایک بات اور بتانے کی، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی دعوت کے میدان میں انسان دلیلوں کے ساتھ ساتھ عقل کا بھی استعمال ضروری ہے۔ کہیں کہیں جب دلائل، اس لیے کہ سامنے والا آدمی جب آپ کی دلیلوں کو، قرآن حدیث کو مانی لے گا تو مسلمان نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہیں کہیں پر دعوت کے میدان میں یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر قوت استدلال، قوت استنباط اور بات کو پیش کرنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو لاجواب کرنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے، جس کے بارے میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں ابوالوفا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ کہا کہ جا کے پوچھو، تو اس نے کیا کہا، وہ یار تم تو جانتے ہو کہ یہ جو میرا معبود ہے یہ بول نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جب تم جانتے ہو کہ تمہارا معبود نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، تو کاہے کو پوچھتے ہو، کاہے کو پاگل بنے ہوئے ہو۔ یہاں پہ ایک بات عرض کروں، جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی، حکم ہوا کہ بھائی آگ کا شعلہ دھکایا جائے اور ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ یہاں پہ رک کر کے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے والا آدمی جب لاجیکل اور دلیل کی باتوں سے بالکل لاجواب ہو جاتا ہے تو وہ گالی گلوچ اور مارا ماڑی پہ اتاولا ہو جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، جب بات پیش کرو، اتفاق سے آپ کسی ہمارے بھائیوں کی مسجدوں میں پہنچ جائیے اور آپ توحید پیش کرنے لگیے، پتہ چل جائے کہ یہ وہابی ایک کان پکڑ کے باہر نکلے، پانی لے کر کے آؤ، اس پوری مسجد کو دھو تو ذرا، ناپاک ہو گیا۔ کئی جگہ ایسے واقعات پیش آئے، انہیں سوچنا چاہیے کہ کلمہ گو ہے، آپ کے ہیں، یہ جو بول رہے تھے وہ آپ سے پیسہ لینے کے لیے نہیں بول رہے تھے، اللہ کی جہنم سے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، یہ درد مند لوگ ہیں، ان کی عزت کیجیے۔ تو کیا ہوتا ہے، آدمی کا مارا ماڑی پہ اتاولے ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں آپ ان کی مجلسوں میں جب کوئی مولوی تقریر کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، لگتا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے آزاد اور اس کو یہ احساس نہیں ہو کہ اس اسٹیج پر دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اتنا کودے گا کہ اسٹیج کو دھسا دے گا نیچے۔ پورا ایک تو کامیڈی چلتا رہتا ہے اس میں، ہے نا، ہاتھ پیر یہ وہ، کبھی کبھی مارتے مارتے تو میں نے بعض جگہوں میں دیکھا کہ حضرت نے کودتے کودتے کرسی توڑ ڈالی ہے صاحب، یہ عالم ہوتا ہے۔ ارے بھائی جوش میں آنا ایک اچھی بات ہے، لیکن جوش میں آنے کے ساتھ ساتھ ہوش میں رہنا بھی ضروری ہے۔ یہ پیش کیا، اب سب بولے کہ آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لا کر کے اس میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف آگ کا شعلہ ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس آگ کے شعلے میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، یہ ایک عام انسان کی آنکھ ہے، لیکن جب مومن دیکھتا ہے تو یہ یقین کرتا ہے کہ اس آنکھ کے اوپر بھی اگر کسی ذات کا قبضہ ہے، قدرت ہے، دسترس ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب دیکھیے اس نازک موڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ ہے، یعنی اگر کفر کی تائید کر دے تو آگ سے نجات، اور اگر کفر کی تنکیر کر دے تو پھر آگ انتظار کر رہی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر آگ میں جانے سے پہلے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کو پکارا، اللہ تو ہی میرا وکیل ہے، تو ہی دیکھنے والا ہے، تو ہی ہمیں بچانے والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو بچاتا کیسے ہے، یہاں پہ میں بات کروں گا، کچھ لاجیکل بات کروں گا۔ ان لوگوں نے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، یعنی توحید پیش کرنے والے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو پیش کرنے والے کو، دعوت کا کام کرنے والے کو اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جاتے ہیں، اللہ کا حکم آ جاتا ہے اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی کیسی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ یہاں پہ رک کر کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْد، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، قیامت تک کے لیے کوئی بھی آگ گرم نہیں ہو پاتی۔ اللہ نے فرمایا علی ابراہیم، یعنی یہ جو آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ اسپیشل آفر ہمارے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ہے۔ یعنی جب ایسا موقع آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد اپنے اسپیشل آفر کے ذریعے، اپنی اسپیشل طاقت کے ذریعے، اپنی اسپیشل عنایت کے ذریعے کرتا ہے۔ کہا گیا کہ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، اور اگر صرف ٹھنڈی ہی ہونے کی بات کہہ دی جاتی تو آگ اتنی، چونکہ اللہ ہے نا، اللہ اگر حکم دے تو کائنات ہو جائے، اللہ نے ایک جملہ کہہ دیا تو کائنات کی جو بھی مخلوق ہے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہوا اس تابعداری کے علاوہ، اللہ نے کہہ دیا تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ لیکن اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ اسم ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، آگے اللہ نے فرمایا برداً و سلامن، ٹھنڈی ایسی ہونا کہ میرے ابراہیم کو بہت زیادہ ٹھنڈی نہ لگے، یعنی میرے ابراہیم صحیح و سلامت رہے۔ اب ذرا سوچئے، آگ جل رہی ہے، آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اس کے اندر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ سے اپنے ابراہیم کی حفاظت فرما رہا ہے۔ کتنا عجیب و غریب منظر رہا ہوگا، اور کیا معجزہ ہے، آپ ذرا دیکھیے، دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آگ جل رہی ہے، ایک آدمی اس کے اندر پھینک دیا گیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جلتی ہوئی آگ کے بیچ میں اپنے خلیل کی حفاظت فرما رہا ہے۔ یہ یقین اور اعتماد ہے۔ آگ سامنے تھی، ایمان کے اقرار اور توحید کے اعلان کے جرم میں آگ قبول ہے، لیکن بادشاہوں کی قربت قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک توحید پرست کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں کیوں نہ دی جائیں، اسے اپنے پیر کے ٹھوکر پہ رکھتا ہے۔ اگر وہ جانتا ہے کہ اس نعمت کے ٹھوکر پہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو وہ اللہ کی قربت چاہتا ہے، ان نعمتوں میں اپنے آپ کو نہیں الجھاتا۔ یہ پیغام ہم کو ملتا ہے اس سے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت بیچ میں اور بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، جس کے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اس آیت کریمہ کے اندر تین چیزیں ہیں جو خاص طور سے ہر ازدواجی، خانگی اور اپنے فیملی ریلیشن میں رہنے والے لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ذرا بہت غور سے دل تھام کر کے آپ لوگ بھی سنیں، ہماری ماں اور بہنیں بھی سنیں۔ اس میں تین چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہو،
اللہ کا قرب ہو، کامیابی چاہتے ہو تو 3 چیزیں کرو۔ وہ کیا ہے کہ نیکیوں پہ سبقت حاصل کرنا، یسارعون فی الخیرات۔ آپ کو جان کے حیرت ہوگی جو لفظ استعمال کیا گیا کمپٹیشن، اور نماز کی حالت میں بھی اگر نماز کھڑی ہو گئی ہے، ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق غالباً زور سے آ رہے تھے دوڑ کے، اللہ کے رسول نے منع کیا کہ بھائی نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹنے دو، لیکن ادھم اعتدال کے ساتھ آنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ لیکن یہاں پر جب بات آ رہی ہے نیکیوں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرنا، یعنی کیا؟ اگر گھر میں موجود ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر کا نظام اگر بہتر رہے تو بیویاں بھی نماز پڑھیں، بچے بھی نماز پڑھیں، ساس بھی نماز پڑھیں، بہو بھی نماز پڑھیں۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو سب کے سب خرچ کریں، سب اپنی اپنی طرف سے خرچ کریں، یہ نیکیوں میں سبقت حاصل کرنا۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا، اس لیے کہ جو رب ذوالجلال ہے، مالک کون و مکان ہے، جب اس کے سامنے ہم دعا کرتے ہیں تو آپ کا دعا کرنا اسے بہت اچھا لگتا ہے کہ تمام عبادتوں کے باوجود، روزہ، زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ و خیرات کے باوجود بھی میرا بندہ مجھ سے یہ امید لگائے ہوا ہے، اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں کر رہا ہے، اپنی عبادتوں کے باوجود بھی ہم سے رحم کی فریاد کر رہا ہے۔ تو یہ جو رحم کی فریاد ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بھری لگتی ہے، بہت پیاری لگتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ خشوع خضوع ہونا، خشوع خضوع ہونا۔ خشوع خضوع کیا ہے؟ یعنی جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن اور دماغ کے اندر پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا احساس اور یہ سوچنا کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ وہ جو قرآن حکیم کے اندر پیچھے میں نے تلاوت کی نا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، گمان یہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ملاقات کرنی ہے، یہ خشوع ہے۔ اور جب اللہ سے ملاقات کا احساس پیدا ہو جائے تو پھر خشوع کا کیا لفظ؟ خشوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ امام صاحب کو کون کھڑا کرا دیا، بڑی لمبی صورت پڑھے جا رہے ہیں یار، بہت سارا کام ہے، دکان میں دوسرے کو بیٹھا کے آئے ہیں، وہ کام بھی ابھی باقی ہے، اور یہ خشوع خضوع نہیں ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ نا، آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وَلَضَّالِّينَ پہ آمین کہتے ہیں۔ اب بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں بہت ساری گمراہ قوموں کا جب تذکرہ کیا تو وہاں پہ بھی وَلَضَّالِّينَ کا۔ ایک آدمی بیچارہ نماز پڑھ رہا تھا ایک دم خاموشی سے، نماز پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ امام صاحب نے جیسے ہی بیچ میں کہیں پر تلاوت کرتے کرتے کہا وَلَضَّالِّينَ، وہ پیچھے سے کہتا آمین۔ اب آمین کہنے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ میں تو اکیلا آمین چیخا ہوں، کوئی تو بولا نہیں ہے۔ بعد میں امام صاحب نے کہا یہ کون سا بے وقوف آدمی ہے جو بیچ میں اچانک سے چیخ پڑا، ذرا اس کی دیکھ ریکھ کی جائے۔ پتہ چلا کہ وہ پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا۔ یہ خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں اور میں نے کہیں پڑھا ہے کہ صاحب وہ ایک امام صاحب جو ہے نا نماز پڑھا رہے تھے، اب جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے نا کہ جب سامنے وہ سانپ جب آیا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے بالکل کانپ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ڈر مت، پکڑ اس کو۔ اب وہ تلاوت کر رہے تھے، خذھا ولا تخف، تلاوت کر رہے، تلاوت کرتے کرتے اچانک سامنے سے محراب سے جو ہے نا ایک سانپ گرا پھٹ سے، اور یوں جو ہے پھن مار کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب پیچھے سے ایک صاحب وہی لقمہ دے رہے ہیں کہ ڈر مت، پکڑ۔ تو امام صاحب جو ہے نا ان کی تو آواز نکل رہی ہے نا، کیا آیت پڑھنی ہے آگے کی وہ بھی بھول گئے تھے، تو وہ پیچھے سے جو یاد رہا ہوگا جس کو قرآن، تو وہ اس کو لقمہ دے رہا ہے، جو امام صاحب جہاں پہ رکے تھے وہیں پہ وہ لقمہ دے رہا ہے کہ پکڑ، ڈر مت۔ تو امام صاحب نے کہا تعال انت، آپ ہی تشریف لائیے ذرا ادھر۔ تو اس قسم کا جو خشوع خضوع ہوتا ہے یہ خشوع خضوع کسی کام کا نہیں۔ تو وہ بیچارے کی حالت خراب تھی اور وہ ایسی جگہ پر آ کر کے اٹکا تھا جہاں پر اس لفظ کا مفہوم بھی یہی تھا کہ بھائی پکڑو ڈرو مت۔ تو حضرت نے کہا کہ حضرت ہماری امامت اپنی جگہ، یہ جرت آپ ہی آ کر کے دکھا دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو بہرحال تو خشوع اور خضوع ہے، خشوع خضوع ضروری ہے عبادتوں میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی خشوع خضوع نہیں اور عبادت کیے جا رہا ہے۔ عبادتیں ایسی ہونی چاہیے کہ جب عبادتیں ہم کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے احساس میں اور اس کے قرب میں اتنے ہم گم ہو جائیں کہ اگر کوئی آدمی ہمارا سر بھی تن سے جدا کر دے تو ہمیں احساس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قرب
مطلوب ہے، ہمارا بالکل وجد کے عالم میں ہو، ایسے وجد کے عالم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ احساس ہو کوئی بندہ ہے جس کے اوپر ہمارا ایک طریقے کا ہماری رحمتیں اور ہمارا احساس غالب ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ماں بہن کی خصوص یعنی 3 باتیں ہیں جو اپنے گھر میں نافذ کرنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنا، دعاؤں کا ہمیشہ ماحول بنا کے رکھنا۔ دعاؤں کے ماحول میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، السلام علیکم وغیرہ وغیرہ، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ جتنی بھی دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں، یہ ساری دعائیں بے مطلب نہیں ہیں، لپ سروس نہیں ہے، بلکہ ان ساری دعاؤں کا مطلب ہے، یہ صبح میں درس میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ جتنی دعاؤں کا ورد کریں گے، آدان پردان کریں گے، آپ کا گھر خیر و برکت کا نمونہ بنا رہے گا۔ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں بہن کی خصوصی توجہ کے ساتھ تو اللہ کا قرب، دعا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ خشوع اور خضوع۔ ماں بہن کی خصوصی توجہ کے ساتھ آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے بعد جہاں پر جنت کا ذکر کیا ہے، وہاں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیتموہا، کہا جاتا ہے کہ جہنم کی جو آگ ہوتی ہے نا، اس کی جو لپٹ ہوتی ہے، اس کے لپٹوں کی جو آواز ہے وہ انتہائی خطرناک قسم کی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی کسی بلڈنگ اور کسی عمارت میں آپ نے آگ لگتے ہوئے دیکھا ہے، عجیب غریب خوفناک آواز آتی ہے، اس کی آواز، جہنم کی آگ کی آواز بھی بہت خطرناک۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو جنتی لوگ ہیں نا، اس جنتی لوگوں کو ہم ایسی جگہ رکھیں گے جہاں پر جہنم کے اس آگ کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ پتہ کیا چلا کہ یہ جو آواز ہوتی ہے نا، یہ براہ راست انسان کے دل پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ یہ نکلا کہ جہاں پر شور اور ہنگامے والی جو جگہ ہوتی ہے وہ اچھی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ جو لوگ اب شادی آپ کی ہے نا، اور پورے محلے کو جگائے ہوئے پھر رہے ہیں، چیخے جا رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں، ارے ہارٹ کا مریض پیشنٹ ہے یار، بیمار لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، بوڑھے لوگوں کو ان پہ رحم کھاؤ۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان لوگوں کے جذبوں سے، ان لوگوں کے احساسات سے کھیلتے ہو، اللہ کے یہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ جو کرتے ہیں نا گلیوں میں تماشا، یہ لوگ سوچیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جنت ہے وہ شور سے بالکل الگ ہے۔ بخاری کی ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ان کی اہلیہ زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ تشریف لا رہی تھی، کچھ کھانے پینے کا سامان لی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ہی جبرائیل امین آدم کے حضرت جبرائیل نے کہا کہ جی پتہ ہے آپ کو، آپ کی اہلیہ آ رہی ہے۔ کون آ رہی ہے؟ حضرت خدیجہ۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا، میری طبیعت کے اندر، میرے دل کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت تاری تھی۔ میری ماں بہن غور سے سنیے گا، بخاری کی روایت، حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ وہ جو آ رہی ہے نا، ان سے کہیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلام کہا ہے۔ کیا کہا؟ ان سے کہیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کہا ہے، اور کہیے گا کہ میں بھی انہیں سلام کہہ رہا ہوں۔ اللہ کا بھی سلام پیش کیجیے گا، اور ملائکہ کے سردار جبرائیل کا بھی سلام پیش کیجیے گا، اور کہیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک موتیوں کا محل رکھا ہے۔ اللہ اکبر! میری ماں اور بہنیں ذرا سوچو کہ نبی کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے، ملائکہ کا سردار سلام کہہ رہا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آپ کے اوپر سلام بھیجیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت کو پڑھیں۔ امام کائنات کے ساتھ کہاں کہاں پہ وہ کھڑی تھی، قسم رب ذوالجلال کی، پوری کائنات کی مائیں اگر اکٹھے ہو کر اپنی زندگی کی قربانیوں کو پیش کر دیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کے ایک لمحے کی قربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ! کون اپنے شوہر کو یہ برداشت کرے گا زخموں سے لہولہان شوہر گھر پہ آئے اور اس کو ڈانٹ پھٹکار کے بجائے اپنے دوپٹہ پھاڑ کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے شوہر کے خون سے لتھڑے ہوئے بدن میں خون صاف کرتی اور لہو کو صاف کرتی، کہتے میرے سردار صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کی بیویوں کو چاہیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی جگر ان کے اندر پیدا ہو، کہ جب اگر شوہر پریشان آئے
تو ان کی پیشانی پر آپ شفقت کا ہاتھ رکھیں، محبت کا ہاتھ رکھیں، ایسا لگے کہ دنیا چاہے جتنی میری مخالف ہو جائے، کوئی میری شریک حیات ہے نا۔ اور ایک شوہر جب پریشان حال آتا ہے، بیوی جب محبت سے اسے دیکھتی ہے اور شفقت سے اس کے محبت سے پیار سے اس کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے، تو اس شوہر سے پوچھو کہ اس کے اوپر کیا لگتا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اپنی بیوی کو یہ خوشخبری دیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنا کے رکھا ہے، جہاں پہ نہ شور ہے نہ تھکن ہے۔ یعنی جسم جو ہے وہ انسان کا جب زیادہ محنت کرتا ہے، جب زیادہ انسان کوئی کوشش کرتا ہے، زیادہ اسٹرگل کرتا ہے، تو جسم تھکتا ہے، اور جب زیادہ شور سنتا ہے تو اس کے کلیجے دل کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں وہ شور۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہیں ایسی جنت دی جائے گی جس جنت میں نہ شور ہے اور نہ تھکن ہے۔ آپ ذرا سوچو کہ وہ جنت کیسی ہوگی۔ میری ماں اور بہنیں، یہ مقام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سیدھے نہیں دیا گیا، بلکہ یہ مقام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا کہ وہ نبی کی بیوی تھی۔ زندگی کے اس میدان میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑی ہیں جب پوری کائنات ان کی مخالفت میں ہے، اور اللہ کے رسول لرزاں و ترساں ہیں، ایسے موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ کم بڑی قربانی تھی، امت کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، جسے آپ چاہے جتنا بھی کہہ دیں اس قربانی کو کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میری ماں اور بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کی جنت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ اللہ کی جنت آپ کو نصیب ہو، تو آپ اپنے شوہروں کی فرما بردار بن جائیے۔ اور اس شوہر کی خاص طور سے جس شوہر کے کلیجے کے اندر ایمان کی چنگاری روشن ہے، اس شوہر کا خاص طور سے جو شوہر اپنی زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے لگاتا ہے، وہ شوہر جو ہمیشہ دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے کام کرتا ہے، ایسے لوگوں کی خاص طور سے قدر بھی کیجئے اور اپنے آپ کو خوش نصیب بھی سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا شوہر عطا کیا ہے۔ اور اگر کسی موقع پر ذرا کمی ہو جائے تو برداشت کر لیجئے، صبر کر لیجئے، اس لیے کہ یہ جنت جسے آپ معمولی دیکھ رہے ہیں، یہ زندگی کا تماشا کب ختم ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ان لمحوں کو غنیمت جانیے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جیونی کو، ان کے لائف کو پڑھیے کہ انہوں نے کیا خصوصیت تھی، کیا خوبی تھی، کیا قربانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام بلند کیا تھا۔ یہ چند باتیں 17 پارہ کے ضمن میں کہی گئی ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات میری ایک ایک بات کو، میرے ایک ایک لفظ کو، میرے ایک ایک جملے کو یہاں پر بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں کے دلوں میں اتار دے، اور میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو عام کر دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہماری ماں اور بہنوں کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔